السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، ایک ایسی عورت جو پرندوں سے، جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے نفرت کرتی تھی، ان پر ظلم کیا کرتی تھی، اسے پرندے ذرا بھی پسند نہیں تھے، اور اس نے ایک کبوتر کے ساتھ ایسا رویہ کیا، ایسا ظلم کیا، جس کے بعد اس کبوتر کے دل سے بد دعا نکلی۔ پھر اس عورت کے بیٹے پر ایسی آفت ٹوٹ پڑی جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ تو دوستو، پورا واقعہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے دوستو، شروع کرتے ہیں واقعہ۔ اسلامی واقعات میں یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس بڑی سی دنیا میں ایک بہت ہی ہرا بھرا جنگل تھا۔ وہ جنگل اتنا بڑا، اتنا ہرا بھرا تھا کہ وہاں پر پرندے آیا کرتے تھے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر تھے، وہاں پر اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک نہر بہتی تھی۔ ایسی نعمتیں ملنے پر انسان کو اللہ کا شکر ادا ضرور کرنا چاہیے۔ انسان کو ہر وقت، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی جنگل میں نہر کے پاس ایک میاں بیوی رہا کرتے تھے اپنے بچے کے ساتھ۔ وہ بڑے ہی چین و آرام سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ، اس کا شوہر بہت نیک دیندار تھا۔ وہ ہر عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، نرمی سے پیش آتا تھا، چاہے اس کی ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی ظلم و ستم نہیں کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، سبھی کو کھانا کھلائے، مگر اس کی بیوی کو مہمان ذرا بھی پسند نہیں تھے۔ وہ کسی کو کھلانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی بیوی چاہتی تھی کہ اس کے گھر پر کوئی نہ آئے۔ اس کا شوہر اسے ہر دم سمجھاتا رہتا ہے، اللہ کی بندی، خدا کا خوف کرو، یہ پرندے ہمارے دعا کرتے ہیں۔ جس گھر میں پرندوں کی، جانوروں کا خیال رکھا جاتا ہے اور کھانا کھلایا جاتا ہے انسانوں کو، جانوروں کو، تمام مخلوق کو، تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہ مخلوق ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن اس کی بیوی کو یہ بات ذرا بھی سمجھ نہیں آتی۔ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اس کی بیوی جانوروں سے سخت نفرت کرتی اور یہ بھی کہتی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے ان کو کیوں بنایا ہے۔ اس کا شوہر اسے ہر دم سمجھاتا رہتا کہ اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی سبب کے تحت بنایا ہے۔ تمام جانور، پرندے، اللہ کے مخلوق ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم انہیں پریشان کریں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں دنیا میں ہی جنت کے مزے مل رہے ہیں۔ یہاں پر ہریالی ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، اور تم ہو کہ ناشکری کرتی جا رہی ہو۔ دیکھو، یہاں پوری دنیا بھر سے یہاں پر اس ہرے جنگل میں پرندے آتے ہیں، طرح طرح کے۔ یہاں پر آ کر وہ اپنا گھر بناتے ہیں، اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو، ان کا خیال رکھو، ان سے محبت کرو۔ وہ لکڑہارا تھا، لکڑیاں کاٹتا جنگل سے اور لے جا کر شہر میں بیچ دیا کرتا تھا، تو وہ دن بھر گھر پہ نہیں رہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو ہر دم سمجھاتے رہتا، میں گھر پر نہیں رہتا ہوں، تمہیں ان پرندوں کا خیال رکھا کرو۔ تو اس کی بیوی یہ کہتی کہ مجھے تمہاری نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پرندوں سے سخت نفرت ہے۔ وہ اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ان کے گھر کے کھڑکی پر ایک کبوتر کے جوڑے نے، ایک نر تھا ایک مادہ، انہوں نے اپنا گھر جما لیا اور ان کے انڈے بھی تھے۔ وہ کبوتر ہر صبح فجر کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا،
دیکھو مجھے ان کی آواز بالکل بھی پسند نہیں ہے، مجھے ان کی آوازوں سے کوفت ہے، ان کا کچھ کرو۔ اس کا شوہر اس سے سمجھاتا، کہتا دیکھو اللہ کی بندی، یہ پرندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن وہ اس کی بات نہیں سمجھتی اور کہتی مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں سننا، اگر تم گھر پہ نہیں ہوگے تمہاری غیر موجودگی میں نہ جانے ان کے ساتھ کیا کر دوں گی۔ اس کا شوہر بہت ہی زیادہ غصہ کرتا تھا جب وہ پرندوں کو ستاتی تھی، اس لیے اس کی موجودگی میں، اپنے شوہر کی موجودگی میں وہ ایسا کام نہیں کر سکتی تھی۔ ان دونوں کو اللہ نے ایک کی اولاد دی تھی، اس کا بیٹا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی، اس کے ناز و نخرے اٹھاتی تھی۔ اس کا شوہر تو دن بھر گھر پہ نہیں رہتا تھا، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی اور وہ اپنے بیٹے کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنے بچے کو سمجھاتی دیکھو تم بہت شرارتی ہو گئے ہو، گھر سے باہر مت جایا کرو، اگر تم نے کوئی شرارت کر دی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، تمہارے باپ بھی گھر پہ نہیں رہتے ہیں، میں تمہیں کہاں لیتی پھروں گی۔ اس کے گھر کے کھڑکی کے پاس جو کبوتر کا جوڑا رہا کرتے تھے، اس بچے کی نظر پڑ گئی ایک دن اس پر، تو اسے شرارت سوجھی۔ اس نے سوچا کہ جب ماں بابا گھر پر نہیں ہوں گے تو میں ان کے انڈے اٹھا لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب وہ انتظار میں تھا کہ کب اس کا باپ گھر سے باہر جائے کام کے لیے اور اس کی ماں بھی کسی کام سے گھر سے باہر جائے۔ پھر اس کا باپ صبح ہوتے ہی اپنا سامان اٹھا کر بازار چلا گیا شہر میں کام کے لیے، اور اسے تو یقین ہو گیا کہ اب میرا باپ آنے والا ہے نہیں۔ پھر اس کی ماں بھی گھڑا اٹھائی اور پانی لینے کے لیے نہر کے کنارے چلی گئی۔ اب وہ فوراً گیا اور کسی اونچی چیز پر چڑھ گیا اور ایک انڈا اٹھا لیا۔ وہ اس انڈے کو غور سے توجہ کے ساتھ دیکھنے لگا۔ جب وہ انڈا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا تو کبوتر اپنے انڈے کو غور سے دیکھ رہے تھے، گھبرا رہے تھے۔ بچہ چاہے کسی کا بھی ہو، پرندے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ تھے تو ماں باپ۔ وہ پریشان ہو رہے تھے، خوف زدہ ہو گئے تھے، اور تبھی اچانک اس کی ماں کو کوئی کام یاد آ گیا اور وہ دوبارہ لوٹ آئی اپنے گھر۔ جب وہ گھر آئی تو اس نے کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا کسی اونچی چیز پر چڑھ گیا ہے اور ایک انڈا ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور اسے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے بس دیکھا ہی تھا، اسے بہت غصہ آیا۔ وہ چیل کی طرح اس پر جھپٹی، اپنے بچے کو نیچے گھسیٹا اور اس کے ہاتھ سے انڈا چھین کر کے اسے زمین پر پٹک دیا۔ اس میں سے بچہ نکلنے ہی والا تھا، اس کا سر زمین پر لگا اور وہ مر گیا۔ وہ کبوتر اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ تڑپ اٹھے اور اس نے اپنے بچے کو کمرے میں لے جا کر بہت ہی مارا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا شرارتوں سے باز آ جاؤ، اور تمہیں پتہ ہی ہے مجھے پرندوں سے، جانوروں سے، کیڑے مکوڑوں سے سخت نفرت ہے۔ آج تم نے ان کے انڈوں کو ہاتھ لگا دیا اور آگے نہ جانے کیا کرو گے۔ پھر وہ اپنے بچے کو کمرے میں بند کر دی اور چلی گئی پانی کے لیے نہر کے کنارے۔ جب وہ پانی لے کر گھر لوٹی تو شام ہو گئی تھی اور اس کا شوہر بھی کام سے گھر لوٹ آیا شام ہوتے ہوتے ہی۔ پھر جب وہ گھر لوٹا تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا ہمارا بچہ کہاں ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا وہ اس کمرے میں بند ہے۔ تو پھر وہ دوڑے دوڑے گیا اور روم کا دروازہ کھولا اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور کہا کیا ہوا، تم رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ماں نے مجھے بہت ہی زیادہ آج مارا۔ اس نے بتایا کہ ماں نے مجھے بہت ہی مارا، انہوں نے میرے ہاتھ سے انڈا چھین لیا، اس میں سے بچہ بس نکلنے ہی والا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے انڈے سے بچہ باہر نکلتا ہے۔ ماں نے اسے اس انڈے کو پٹک دیا اور وہ بچہ مر گیا۔ اس کے ماں بابا کو کتنا برا لگا ہوگا، میں بھی تو آپ کا بچہ ہوں،
اگر مجھے بھی کچھ ہو جائے تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ یہ بات سننے تھی کہ شوہر بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا اور اپنے بچے کو گلے سے لگا لیا۔ پھر وہ دوڑے دوڑے گیا اپنی بیوی کے پاس اور کہنے لگا، کیا تم جانتی ہو کہ کبوتر انبیاء علیہم السلام کے کتنے پیارے رہے ہیں؟ تم نے ان کے ساتھ اتنا برا کیا ہے، وہ تمہارے حق میں بد دعا کریں گے۔ میں تمہیں یہ بات سمجھا کر تھک چکا ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے، جانور ہو یا پرندہ یا کوئی انسان ہی ہو، تو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اگر تم اس سے بدسلوکی سے پیش آؤ گی تو وہ تمہارے لیے بد دعا کریں گے۔ تم بہت غرور میں ہو۔ اس کی بیوی نے کہا، میں یہ بد دعا نہیں مانتی۔ اس کی بیوی نے کہا، یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہا۔ میں نے اسے منع کیا تھا کہ تم کوئی شرارت مت کرو، اور میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم ان کا کوئی انتظام کرو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ انہیں وہاں سے ہٹا دو۔ تمہیں پتہ ہے مجھے پرندوں سے سخت نفرت ہے۔ میں انہیں دیکھنا نہیں چاہتی، ان کی آواز نہیں سننا چاہتی۔ شوہر نے کہا، تم انڈے کو اچھے سے رکھ سکتی تھی، تم ہمارے بچے کو پیار سے بھی سمجھا سکتی تھی۔ دیکھو تم نے کیا کر دیا، ایک معصوم کی جان لے لی۔ اس نے اپنی شوہر کی بات کو ایک کان سے سنا، ایک کان سے نکال دیا۔ اس کا شوہر عزیز تھا، وہ دعا کرنے لگا، یا اللہ میری بیوی کو عقل دے، اس نے جو آج کیا ہے اس کی سزا ہمیں تو اس طرح سے نہ دینا کہ جس سے ہم تیری آزمائش پورا نہ کر سکیں۔ لیکن دعا کی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے لیے اسے گاؤں سے باہر جانا پڑا۔ اسے گھر سے باہر جاتے ہی اس کی عورت پر آفت ٹوٹ پڑی۔ اس کے بیٹے کے جسم پر سرخ دانے نکلنے شروع ہو گئے۔ وہ اتنا سخت بیمار پڑ گیا کہ وہ اٹھنا مشکل تھا۔ اس کی ماں بہت ہی زیادہ چونک اٹھی، بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو گئی کہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا۔ تمام حکیموں طبیبوں سے اس نے دکھوایا لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ سبھی نے جواب دے دیا، سبھی نے یہ کہہ دیا کہ اب بچہ بچ نہیں سکے گا۔ وہ سجدے میں گر گئی اور اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ ایسا میں نے کیا گناہ کر دیا؟ میرا بچہ تندرست تھا، صحت مند تھا، ہٹا کٹا تھا، میرے آنکھوں کے سامنے شرارت کیا کرتا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ میرا بچہ اتنا بیمار کیسے پڑ گیا؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا؟ شوہر کے غیر موجودگی میں یہ کام ہوا۔ اس کا شوہر 4 دن ہو گئے تھے گھر واپس نہیں لوٹا تھا۔ تمام حکیموں طبیبوں نے کہا کہ یا تو اسے شہر لے جاؤ یا پھر اس کی موت کا انتظار کرو۔ اس کے پاس کوئی رابطہ نہ تھا، وہ کس طرح سے شہر لے جاتی؟ وہ پریشان ہو گئی کہ اس حالت میں اب وہ کیا کرے۔ وہ سجدے میں گر رہی تھی، دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے جو غلطی کوتاہی کی تھی اب تک وہ اس پر شرمندہ بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے بچے کا سر دبا رہی تھی اور تبھی اس کے بچے نے کہا، ماں مجھے پتا ہے آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں، میں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائیں گے، آپ کو کیسا لگے گا؟ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، جب آپ نے کبوتر کے بچے کو مارا تھا تو اس کی ماں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی؟ بس اس کے بچے کا یہ کہنا تھا۔ تبھی اس کی ماں بولی، ہاں اسی کی سزا مجھے مل رہی ہے، میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، ان کی بد دعا لگ گئی مجھے۔ اور تبھی اس کی نظر اس کبوتر کے جوڑے پر پڑی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے بڑے ہی افسوس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ وہ فوراً گئی ان کے سامنے، ان سے معافی مانگی، بولی اگر تم سن رہے ہو تو برائے مہربانی میرے لیے دعا کرو، اللہ کے حضور میرے حق میں دعا کرو، مجھے معاف کر دو۔ جیسا میں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا تھا میں اس کے لیے بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں بہت ہی اونچی اڑان میں اڑ رہی تھی، بہت غرور میں تھی، مجھے معاف کر دو۔ اللہ نے مجھے اتنے نعمتوں سے نوازا لیکن میں ناشکری کرتی رہی۔
تم بے زبان مخلوق سے، پرندوں سے نفرت کرتی رہی، بدسلوکی سے پیش آتی رہی۔ مجھے معاف کر دو، آج میں اپنے گناہوں کا انجام بھگت رہی ہوں۔ تم میرے بچے کے حق میں دعا کرو، میرا بچہ موت کے منہ میں ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، آج کے بعد سے میں کبھی بھی تمہارے ساتھ برا رویہ نہیں رکھوں گی۔ وہ بے ہوش ہو گئی، روتی بلکتی ہوئی، تڑپتی ہوئی۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا کھڑا ہے، مسکراتا ہوا، تندرست، صحت مند۔ اس کے جسم پر کوئی بھی کالا داغ نہیں تھا۔ اور تبھی اس کا شوہر بھی کام سے واپس لوٹ آیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم لوگ رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے سارا واقعہ، سارا ماجرا بیان کر دیا۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔